انسان متکبر ہونے کے لیے بات کافی ہے، یہ بات کافی ہے۔ وہ لوگوں سے جب بات کرتا ہے تو مسکراتے چہرے سے بات نہیں کرتا، ہمیشہ غصے کا چہرہ لیے ہوئے، ہمیشہ خاموشی کا چہرہ لیے ہوئے، دیکھ کو فیس ٹو فیس بات نہیں کرتا، سامنے دیکھ کر بات نہیں کرتا۔ میں بات کر رہا ہوں، سامنے والا کدھر بھی دیکھ رہا، میری بات کو توجہ سے نہیں سن رہا، سن بھی رہا ہوگا لیکن مجھے دیکھ کر بات نہیں کر رہا، ادھر ادھر دیکھ کر بات کر رہا۔ کیوں؟ مجھے دیکھنا اسے پسند نہیں ہے، اس کا تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے اس کے پاس۔ وہ بات کرتے ہوئے سامنے والے کو دیکھ کر بات نہ کرے، مسکراتے چہرے کو دیکھ مسکراتے چہرے سے بات نہ کرے، اور اپنی بات کو کدھر ادھر موڑ کر بات کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا ذلیل انسان ہے، ایسا متکبر انسان ہے جس کے بارے میں لا تحقرن بالمعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، بات کرتے ہیں تو سیدھا بات کرو، سلیقے سے بات کرو، سامنے والے کو عزت دے کر بات کرو، سامنے والے کو دیکھ کر بات کرو، مسکراتا چہرہ لے کر بات کرو۔ تمہارے چہرے کے اندر بات کرتے ہوئے مسکراہٹ نہیں ہے تو تم سب سے بڑے مغرور انسان ہو۔ وہی صفت ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لوگوں کے لیے اپنے گال کو مت پھلاؤ، اس کا معنی یہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے، بات کرتے ہوئے سلیقے سے بات نہ کرنا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ساری کائنات کو اپنے قدرت سے تخلیق فرمائی۔ بے شمار درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ لقمان کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت فرمائی اور جو نصیحتیں کی، اللہ نے ان تمام نصیحتوں کو قرآن میں نقل کرتے ہوئے فرمایا، کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اے میرے بیٹے لوگوں کے لیے اپنے گال کو مت پھلا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر اترا کر مت چل، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین
ہر اس شخص کو پسند نہیں کرتا جس کے اندر تکبر اور گھمنڈ کا مزاج پایا جاتا۔ حضرات، سورہ لقمان میں اللہ نے خاص طور پر دوسرے رکوع میں اپنے بیٹوں کو جو انہوں نے وصیت فرمائی ہے اور جو قیمتی نصیحتیں کی ہیں، وہ قیمتی نصیحتیں اتنی بہترین تھی، اللہ نے قرآن میں نقل کیا اور رہتی دنیا تک ہر والدین کے لیے ایک مثال بیان کی کہ ایک والد ہو، ایک باپ ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ان تمام نصیحتوں پر اسے عمل کروائے۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی وصیتیں کی گئی اس رکوع کے اندر، حضرت لقمان علیہ السلام نے جتنے بھی نصیحتیں کی، اس کا نچوڑ اور خلاصہ ایک جملے میں اگر بولے تو کہا کہ اے میرے بیٹے، تکبر کے تمام مظہر سے بچو، تکبر کے تمام اسباب سے بچو، گھمنڈ کی صفت سے بچو۔ یہ اللہ نے خاص طور پر لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کو نقل کیا ہے، اور جو آیت میں نے پڑھی وہ آیت کا ہو مفہوم یہی ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اے بیٹے لوگوں کے لیے اپنے گال کو مت بھلا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر اترا کر گھمنڈی کے ساتھ مت چل، اس لیے کہ ایسے گھمنڈ اور متکبر انسان کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، اور اتنا بڑا سمجھنا جہاں وہ اپنے آپ کے لیے بڑا ثابت کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہیں دوسروں کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے۔ دوسرے اس کے سامنے معمولی نظر آتے ہیں، وہ دوسروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، کوئی ان کی حیثیت نہیں سمجھتا، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ دوست احباب ہو، چاہے دوسرے کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہر انسان اس کی نظر میں چھوٹے نظر آتے ہیں، ہر انسان اس کی نظر میں بے حیثیت بے وقار نظر آتے ہیں۔ جو مزاج یہ رکھتا ہے، یہ ذہن اپنے دل میں یہ ذہن اپنے دماغ میں رکھتا ہے اور یہ مزاج اپنے دل میں پالتا ہے، اللہ نے کہا یہ ہر وہ شخص متکبر ہے، گھمنڈ ہے اور غرور ہے جس کے اندر یہ صفت اور یہ مزاج پایا جاتا ہے۔ تکبر یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اس لیے کہا التکبر لا ينبغي الا للہ، تکبر صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو زیب دیتی ہے۔ تکبر شایانہ شان اگر ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یہ اسی کے لیے جچتا ہے، سجتا ہے اور اچھا لگتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی نام ہے اس میں سے ایک نام ہے المتکبر، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ کا نام ہے المتکبر، تکبر کرنے والا۔ تکبر کا مزاج اللہ کے لیے زیب دیتا ہے، تکبر اللہ کی شان ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس زمین و آسمان کی جتنے بھی حقیقتیں کبریائی بڑائی بزرگی ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے زیب دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا اگر یہ صفت مخلوق کے اندر آ جائے، یہ صفت انسانوں کے اندر آ جائے تو اس کے لیے بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑی کمزوری ہے۔ اللہ نے کہا اس صفت کو جو اپنائے، تکبر کا مزاج انسان رکھتا ہے، تکبر میری صفت ہے اور میری شان ہے، اس صفت کو کوئی دوسرا اپنائے اور اس شان کو اپنے لیے شان سمجھے، اللہ نے ایسے شخص کو میں سخت سے سخت عذاب دوں گا، سخت سے سخت عذاب دوں گا۔ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی نے فرمایا الکبر ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی عذبته،
کہا کہ عظمت میری ازار ہے، میرا پاجامہ ہے، اور تکبر میری چادر ہے۔ اس تکبر کی چادر کو صرف میں اوڑھتا ہوں، عظمت کی ازار کو میں استعمال کرتا ہوں۔ فَمَن يُنَازَعْنِي وَاحِدًا مِّنْهُمَا، اگر اس میں سے ایک چیز کو بھی میرا بندہ مجھ سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، عَذَّبْتُهُ، اسے میں عذاب دیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ خاص صفت قرار دی گئی، بلکہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے کہا جس کے اندر تکبر کا مزاج ہو، گھمنڈ کا مزاج ہو، غرور کا مزاج ہو، اللہ کی نظروں میں گرا ہوا شخص ہے۔ اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، اللہ اسے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اس لیے جا بجا قرآن نے کہا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اللہ ایسے متکبر انسانوں کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ بلکہ کہا سورہ قصص میں اللہ نے كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، کہا اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اچھے برے میں پہچاننے کی صلاحیت اللہ اسے چھین لیتا ہے، صحیح غلط کو پہچاننے پرکھنے کی صلاحیت اس سے چھین لیتا ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت اس سے سلب کر لیتا ہے جو انسان تکبر کرتا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ نے فرعون کے حوالے سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی قیمتی باتیں اس کے سامنے رکھی، کتنے بہترین پیغامات اس کے سامنے رکھے، لیکن فرعون کو ایک بات بھی سمجھ میں نہیں آئی اور ایک بات بھی اسے عقل میں بات نہیں آئی، اس لیے کہ ہم نے اس کے دل پر مہر لگا دیا ہے اور اس کے دل کو ہم نے سخت بنا دیا ہے۔ سبب کیوں؟ اس کے تکبر کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین میدان محشر میں سارے انسان ہوں گے، سارے انسانوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی آواز ہوگی اور اللہ کہے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا میں کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا میں تکبر کے مزاج کو لے کر پھرتے تھے۔ آج میں سامنے ہوں، کس کا تکبر دکھانا ہے سامنے آؤ، کس کی طاقت کتنی ہے آزمانے کے لیے سامنے آؤ، آج میں ہوں للہ الواحد القہار، اللہ رب العالمین وہ اکیلا ہوگا، اسی دن وہ غالب آ کر رہے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ایسے ان کو عذاب دے گا، کہا یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر، دنیا میں جو لوگ تکبر استعمال کرتے تھے، غرور کا مزاج رکھتے تھے، میدان محشر میں اللہ ان کو ایسے جمع کرے گا، ایسے جمع کرے گا کہ دوسرے لوگوں کے سامنے وہ چونٹیوں کی طرح نظر آئیں گے، چونٹیوں کی طرح نظر آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا چونٹی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چونٹے ہو جائیں گے، اس لیے فی صور الرجال، ان کے چہرے پورے آدمیوں کے ہی ہوں گے، انسانوں کے ہی ہوں گے، وہ غشاء الذلۃ من کل مکان، ہر طرف سے ان پر ذلت چھائی ہوگی، اور اس کے بعد وہ جہنم کے یساقون فی الی سجن جہنم یسمى بلس، کہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہوگی، ایسا قید خانہ ہوگا، خاص قسم کا قید خانہ، وہاں ان کو ڈالا جائے گا، یساقون من عصارۃ اہل النار، ان کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تو ایسے انسانوں کو، تکبر کرنے والے لوگوں کو، تکبر کا مزاج رکھنے والے لوگوں کو کل جہنم میں ان کو جہنم سے رشتہ ہوا خون اور پیپ ان کو پلایا جائے گا، خون اور پیپ ان کو ملایا جائے گا، طینۃ الخبال کہا گیا، سخت سے سخت بدبودار اور سخت سے سخت غذائیں، اور ساتھ میں یہ ان کو پیپ اور خون کی غذائیں پلائی جائے گی، انسان ناپسند کرے گا، فرشتے زبردستی ان کو پلائیں گے۔
یہ متکبر لوگوں کا انجام ہوگا کل قیامت کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں الا اخبرکم من اہل النار، کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کی صفات بیان نہ کروں؟ تو صحابہ نے فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ضرور آپ بتائیے۔ تو آپ نے 3 لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کل عتل وجواز ومستكبر، کل عتل ہر وہ انسان جس کے اندر جھگڑا کرنے کا مزاج ہے، بات بات پر جھگڑا کرنا، ہر بات جھگڑے کے انداز میں آنا، جھگڑا کرنے کی انداز، لڑائیاں کرنے کا انداز، ایسا جھگڑالو انسان، وجواز اللہ کی تقدیر پر، اللہ نے تقدیر بنائی ہے اس پر انگلی اٹھانے والا انسان، ایسا نہیں ہونا تھا، ویسا ہونا تھا، یہ صحیح نہیں ہوا۔ یہ تقدیر کے فیصلے جو بھی ہوتے ہیں اس پر انگلی اٹھانے والا انسان اور اس پر چرچے کرنے والا انسان اور اس تقدیر پر بحث کرنے والا انسان، ہر جھگڑا کرنے والا انسان اور تقدیر پر انگلیاں اٹھانے والا انسان، اور ہر وہ انسان جس کے دل میں تکبر پایا جاتا ہے، غرور پایا جاتا ہے، ایسا انسان جہنم کو جا کر ہی رہے گا اور جہنم کے علاوہ سے کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تکبر کا ٹھکانہ، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کے تعلق سے سخت وعیدیں سنائی ہے، سزائیں سنائی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بے شمار مقامات پر تکبر کا ذکر کیا ہے، ان کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ وعیدیں تو ہمیں سنتے ہیں اور سزاؤں کا ذکر تو ہم سنتے ہیں، لیکن کوشش اس بات کی کرنا ہے کہ انسان کے اندر تکبر کا مزاج ختم ہوتا جائے۔ یہ اتنی مذموم صفت ہے، یہ اتنی گھٹیا صفت ہے کہ سب سے پہلے جو گناہ ہوا وہ تکبر کا گناہ ہی ہوا، اور یہ تکبر کا گناہ زمین میں نہیں آسمان پر ہی ہوا۔ یہ وہ ابلیس نے سب سے پہلے تکبر کے گناہ کو ایجاد کیا، ابلیس کو ابلیس بنایا اس صفت میں، تکبر کی صفت میں، تکبر کی صفت میں ابلیس کو ابلیس بنا کر دنیا سے آخر آسمان سے اسے دھکارا گیا، اور رہتی دنیا تک اللہ نے اس پر لعنتیں فرمائی قیامت تک۔ فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين۔ پھر اس تکبر کی وجہ سے تو یہاں سے نکل گیا، دھکارا گیا ہے، اور قیامت تک اللہ رب العالمین کی لعنت اس پر برستے رہے گی۔ سبب کیا بنا؟ تکبر کی صفت کو اپنانے سے۔ وہ ابلیس جو اللہ کا فرما بردار تھا، وہ ابلیس اللہ کی ہر حکم کو ماننے والا تھا، وہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ میں رہنے والا تھا، وہ ابلیس جو فرشتوں کی معیت، فرشتوں کی رفاقت اسے حاصل تھی، لیکن اللہ نے اسے حکم دیا کہ اے ابلیس آدم کے لیے سجدہ کر، تو اس نے سجدہ کرنے کے بجائے، کس کا حکم دیکھنے کے بجائے اس نے کیا حکم ہو رہا ہے وہ دیکھا، اور آدم کو جیسے ہی سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو فوراً اس کے اندر موازنے کی صفت پیدا ہوئی اور تکبر کی صفت پیدا ہوئی۔ وہ دیکھنے لگا کہ میں اس سے بہتر میں ہوں، اس سے اچھا میں ہوں، اس سے بہتر میں ہوں، یہ صفت اور یہ عادت اس کے اندر پائی گئی تو اس نے انکار کر دیا، ابا، تو اللہ نے کہا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور اللہ کی نظروں میں سب سے پہلا کافر انسان اور سب سے پہلا انکار کرنے والا انسان بنا۔ تو اسی لیے کہا کہ الکبر من اول الذنوب الذی استکبرت فی حق اللہ تعالی، اللہ کے حق میں اس دنیا میں سب سے پہلا گناہ شرک نہیں، بدعات نہیں، دوسرے گناہ نہیں، اللہ کے حق میں سب سے پہلا گناہ تکبر ایجاد میں آیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے سخت سے سخت وعیدیں سنائی اس کے تعلق سے، قرآن میں بھی اللہ نے سخت سے سخت سزائیں سنائی ہیں۔ آئیے آج کے خطبے میں کچھ ایسے علامات کا ذکر کرتا ہوں جو اللہ نے کہا اگر یہ صفت انسان کے اندر ہے تو سمجھ جاؤ وہ تکبر انسان، وہ متکبر انسان ہے۔ کچھ ایسے صفات ہیں جس انسان کے اندر پائی جاتی ہیں
اور یہ صفات میں سے اگر کوئی ایک صفت بھی پائی جاتی ہے وہ گھمنڈ انسان ہے، وہ متکبر غرور انسان ہے۔ ایک ایک صفت کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لینا۔ سب سے پہلی صفت اللہ رب العالمین نے کہا ہر وہ شخص گھمنڈ اور تکبر ہے اور غرور مزاج رکھنے والا ہے جو انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ کتنے لوگ آپ دیکھیں گے نماز سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، نماز ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں ہے، نماز سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، نماز سے ان کا کوئی شوق نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے۔ صرف نماز ہی نہیں، رمضان کا مہینہ بھی وہ حاصل کر لیں تو ایک روزہ رکھنے کی کوئی توفیق نہیں ہے، مختلف بہانے بنا کر نکل جائیں گے۔ اذان بھی ہوتی ہے، مسجد سے سامنے بھی ان کا گزر ہوتا ہے، لیکن کوئی نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا جو میری عبادت سے منہ موڑتا ہے تو وہ انسان متکبر ہے۔ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ میرے عبادت سے جو انسان تکبر کر لے وہ انسان متکبر ہے۔ دوسری صفت انسان کے اندر دوسروں کو حقیر سمجھنے کا مزاج، دوسروں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنا، مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، عہدہ منصب کے بنیاد پر، خاندان اثر و رسوخ کے بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر، طاقت کے بنیاد پر، مختلف اسباب کے بنیاد پر، دنیاوی غرض کے مفاد کی بنیاد پر ایک دوسرے کو حقارت کی نظروں سے دیکھنا۔ میں مالدار ہوں، میں غریبوں کو حقیر سمجھتا ہوں، میں عہدہ منصب والا ہوں، میں اپنے ماتحت کو حقیر سمجھتا ہوں، میں حسن و جمال والا ہوں۔ خاص طور پر خواتین کے اندر یہ صفت کہ وہ اپنے حسن و جمال کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے جو دوسری عورتیں ہوتی اللہ نے ان کو حسن و جمال سے محروم رکھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے حسن و جمال پر غرور کرنا، تکبر کرنا اور دوسروں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنا، طاقت کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ میں بڑے اونچے خاندان کا ہوں اور بڑے خاندان کا ہوں، چھوٹے خاندان کو، چھوٹی فیملی کے لوگوں کو، چھوٹے طبقات کے لوگوں کو میں حقیر سمجھتا ہوں۔ تو ہر وہ انسان یہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے یہ متکبر انسان ہے، اس کے اندر گھمنڈ پایا جاتا ہے، یہ بہت بڑا مغرور انسان ہے۔ دولت کی تقسیم، عہدہ منصب کی تقسیم، حسن و جمال کی تقسیم یہ اللہ کا امتحان ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا انسانوں کے لیے امتحان ہے۔ کوئی اگر محروم ہے تو اللہ اس سے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے، اللہ نے کسی کو بہت کچھ دیا ہے تو اللہ اس سے خوش ہے اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے انسانوں کو امتحان کے طور پر بہت ساری چیزوں میں تقسیم کیا، نحن قسمنا بینہم، ہر خوبی کو اللہ رب العالمین نے دوسروں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں پیغمبروں کے علاوہ جس کے اندر پورے خوبیاں موجود ہیں، پورے خوبیاں موجود ہو۔ دنیا کا ایسا کوئی انسان نہیں پیغمبروں کے علاوہ۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوریاں ضرور ہیں، کتنا بڑا ولی انسان کیوں نہ ہو، کتنا بڑا متقی انسان کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ولی صفت انسان کیوں نہ ہو، اس کے اندر بھی کمزوری پائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی خامیاں پائی جاتی ہے۔ لیکن انسان ایک دوسرے کے کمزوری کے بنیاد پر حقیر سمجھنے کا مزاج، اللہ کے نبی نے فرمایا بِحَسْبِ مِنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ۔ آدمی کتنا گھٹیا برا ہے پہچاننے کے لیے دوسری چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے اندر اگر یہ عادت ہے حقیر سمجھنے کا مزاج تو سمجھ جاؤ کہ بہت بڑا گھٹیا انسان ہے، بہت بڑا برا انسان ہے۔ بِحَسْبِ مِنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ۔ آدمی کو شر اور برا ہونے کے لیے کافی ہے جس کے اندر حقیر سمجھنے کا مزاج پایا جائے۔ کیا معلوم جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں ہو سکتا وہ ہماری نظر میں کمتر ہے، لیکن یاد رکھو کمتر لوگ ہی اللہ کے پاس بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کی نظروں میں کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ آج جن کو ہم غریب سمجھ کر حقیر سمجھ رہے ہیں، آج جن کو ہم ان کے ساتھیوں کو غریبی سمجھ رہے ہیں، ان کو حقیر نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ نے کہا لو اقسم علی اللہ لابرأہ،
یہ ایسے سادے مزاج کے لوگ اور یہ ایسے کمتر لوگ جو تمہاری نظر میں آ رہے ہیں، اللہ کی نظر میں اتنا ہی بڑا مقام ہے ان کا، اگر ایک مرتبہ وہ قسم کھا لے کسی مسئلے میں، اللہ ان کی قسم کو یاد رکھتا ہے، ان کی قسم کو اہمیت دیتا ہے، وہ جو چاہے ان کے حق میں اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، ابھی ان کی دعائیں ختم نہیں ہوتی، اللہ ان کی دعائیں قبول کر دیتا۔ ایسے کئی واقعات ہیں، آپ دیکھیں گے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا خافضۃ الرافعہ، قیامت کے دن کو یہ اتارنے والا دن اور چڑھانے والا دن، یہ گرانے والا دن ہے اور اٹھانے والا دن ہے۔ قیامت کو اللہ نے اس کا ایک نام دے کے، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کی حیثیت کو دیکھ کر لوگ چڑھائے ہوئے ہوں گے، اللہ ان کو اتارنے والا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ان کے کمتر کو دیکھ کر حقیر سمجھ کر گرائے ہوں گے، اللہ ان کو کل قیامت کے بلند مقام پر کھڑا کرنے والا۔ تو حقیر سمجھنے کا مزاج اس کے اندر ہے، وہ گھمنڈ انسان ہے، تکبر انسان ہے، تکبر کرنے والا انسان ہے۔ اور تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکار حق بات کا انکار کرنا۔ ہمارے سامنے دلیل آ چکی ہے، حق کیا ہے معلوم ہو چکا ہے، غلط کیا ہے ہمیں معلوم ہے، ثبوت بھی ہے اس کے، دلائل بھی ہے اس کے، اور پروف بھی ہے اس کا، پھر بھی ہم باطل پر اڑے ہیں، پھر بھی ہم باطل کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حق جانتے ہیں، سچ کیا ہے ہمیں معلوم ہے، حق کیا ہے ہمیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہم عزت کا مسئلہ لا کر سامنے انسان اس حق بات کو قبول نہیں کرتا، وہ باطل پر ہی رہتا ہے، وہ اپنی انا کو دعوت دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے انا کو دعوت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ان سے کہا جاتا ہے یہ لوگ اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، وہ عزت کو سامنے لاتے ہیں، میں کیسے جھکوں، كَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، یہ ان کی صفت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جہنمی لوگ ہیں، وہ جہنمی لوگ ہیں۔ وہ کہا انکار حق بات کو قبول کرنے کا جذبہ رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں باطل پر چل رہی ہیں، غلط دلیل کی بنیاد پر چل رہی ہے، کوئی بات نہیں، جب دلیل آ چکی ہے یہ مسئلہ غلط ہے، یہ بات غلط ہے، فوراً اس بات کو قبول کرنا، حق بات کو فوراً تسلیم کرنا، یہ عاجزی انکساری کی دلیل ہے۔ اسے ٹال مٹول کر کے اس کی بات کو ٹھکرانا یہ متکبر ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا لا يدخل الجنة من كان مثقال حبة من الكبر، کہا کہ وہ انسان جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، ایسا انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں ہمارے کپڑے اچھے رہیں، ہمارے لباس ہم اچھا پہنے، ہم جوتیاں اچھے پہنے، ہم رہنا سہنا اچھے انداز سے رکھے، کیا یہ تکبر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تکبر نہیں، یہ تو اللہ کو صفت بہت پسند ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بھی بہت خوبصورت ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ خوبصورتی بندوں کے اندر بھی آئے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، وہ انسان وہ ہے، ہر وہ انسان متکبر ہے جو حق بات کو جھٹلائے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا مزاج رکھے، وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اور اسی سے ملتا جلتا انسان ایک اور مزاج، انسان کے اندر خود پسندی آ جانا، خود پسندی اختیار کرنا، ہمیشہ احساس برتری کو لے کر جینا، میں بہت اچھا ہوں، میرے اندر ایک غلطی بھی نہیں ہے، جو کچھ غلطیاں سب سامنے والے کے ہیں، میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، میرے اندر سارے خوبیاں ہیں، میرے اندر ہر خوبی ہے، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، انا خیر من کی صفت آنا، میں بہت اچھا ہوں۔ یہ تو ابلیس کی صفت ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کے حق میں یہ کہا کہ انا خیر من، کہ میں بہت اچھا ہوں، ہمارا مزاج یہ ہے، اور انا خیر من کا مظہر یہ ہے کہ میں صرف اپنے خوبیوں پر نظر رکھتا ہوں، دوسروں کے کمزوریوں پر نظر رکھتا ہوں۔ حقیقت میں یہ ہونا ہے کہ میں اپنے کمزوریوں پر نظر رکھوں اور دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھوں،
میں اپنے صرف خوبیوں پر نظر رکھتا ہوں کہ یہیں سے انسان کے اندر شیطان تکبر کا مزاج پیدا کر دیتا ہے، اور میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے بہتر ہوں، میرے اندر کوئی خامی نہیں ہے، میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، میرے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ یہ تو فرعون کی صفت تھی، یہ تو فرعون کی صفت تھی۔ اللہ نے کہا فرعون کے بارے میں کہ فرعون تکبر کے نشے میں یہ کہتا تھا، اس کا غرور یہ کہتا تھا انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين۔ لوگوں، مصر کے لوگوں، بتاؤ کہ میں بہتر ہوں تو یہ ذلیل بہتر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ دکھا کر کہتا کہ میں بہتر ہوں تو یہ ذلیل بہتر ہے، اس لیے کہ الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ دیکھتے نہیں ہو مصر کا بادشاہ کون ہے؟ میں ہوں۔ مصر کی سلطنت کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے۔ دولت کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے۔ سب کچھ میرے پاس ہے، اور تم میرے سامنے رہتے ہو، صبح شام میرے دربار کا معائنہ کرتے رہتے ہو، میرے جاؤ جلال کو دیکھتے ہو، میرے بنگلے کو دیکھتے ہو، میرے بنگلے کے نیچے جنت کے جو مصر کی نہروں بہ رہی ہے، جنات تجری من تحتی، میرے نیچے باغیچوں کے بڑے بڑے نہریں بہ رہی ہیں، سب شان و شوکت کس کی؟ میری ہے۔ اور یہ کہ موسیٰ اس کے پاس کوئی پہچان نہیں ہے، اس کا لباس صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی پہچان نہیں ہے، اس کو جاننے والا تک نہیں ہے، کیا یہ بہتر ہے کہ میں بہتر ہوں؟ ام انا خیر، میں اس سے بہتر ہوں اور تو میری بات ماننا چاہیے۔ یہ فرعون کا گھمنڈ تھا، یہ فرعون کی صفت تھی، انا ربکم الاعلی، میرے پاس سب کچھ ہے اور میں تمام ربوں کا، تمام خداؤں کا خدا ہوں، سب سے بڑا خدا ہوں، اس نے دعویٰ کیا۔ یہ چیز احساس برتری کو لے کر جینا یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، اور یہ متکبر ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات، تین عادتیں ہیں انسان کے اندر پائی جائے برباد ہو کر رہے گا، برباد ہو کر رہے گا، دنیا اس کی برباد ہوگی، ذلیل ہوگا وہ انسان۔ کہا وشح مطاع ہوس پرستی وہوا متبع، اپنی نفس کی غلامی، اپنی منمانی کرنا، اپنے کو جو اچھا دکھا وہی اچھا ہے، دوسروں کو جو اچھا دکھا وہ اچھا نہیں ہے، میں جو چاہتا ہوں وہی ہونا ہے، ہوا متبع۔ اس کے بعد وہ اعجاب المرء بنفسہ، جو انسان اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اور خود پسندی کا مزاج رکھتا ہے کہ سب کچھ میں ہی ہوں، میں ہی اچھا ہوں اور میں جو سوچتا ہوں وہی اچھا ہے، یہ مزاج رکھنے والا گھمنڈ انسان ہے، متکبر انسان۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کی ایک صفت یہ بھی ہے، تکبر کا مزاج یہ بھی ہے، تکبر کا مظہر یہ بھی ہے، غلطی ہونے کے بعد غلطی کا اقرار نہ کرنا۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطی ہونے کے بعد غلطی کو ماننا، غلطی تسلیم کرنا، غلطی کو جھٹلانا، غلطی سے منمانی کرنا کہ میں غلط نہیں ہوں کہنا، یاد رکھو یہ تکبر کا مزاج ہے، یہ تکبر کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بیمینک، بندے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو شخص نے کہا لا استطیع، سیدھا ہاتھ صحیح نہیں ہے میرا، سیدھا ہاتھ تکلیف ہے سیدھے ہاتھ میں، جھوٹ بول رہا تھا، وہ غلطی کی ہے۔ اب غلطی کی جب اصلاح ہو رہی ہے تو غلطی کو ماننا تھا، مان کر سیدھے ہاتھ سے کھانا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، جھوٹ بول رہا تھا، کیوں غلطی کو مانوں، کیوں میں دوسروں کے سامنے جھوٹوں؟ تو یہ صفت لے کر اس نے کہا، جھوٹ بولتے ہوئے کہا میرا ہاتھ صحیح نہیں ہے، سیدھا ہاتھ صحیح نہیں ہے، تکلیف ہے اس میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لستطعت، اللہ کرے کہ تیرا سیدھا ہمیشہ صحیح نہ ہو، ہمیشہ صحیح نہ ہو۔ راوی حدیث کہتے ہیں اس دن سے اس کی آخری سانس تک بھی اس کا سیدھا صحیح نہیں ہوا، اللہ کے نبی کی بددعا لگ گئی، حق بات کو انکار کیا اس نے، غلطی کو ماننے سے انکار کیا، نبی کی توہین کی اس نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اس کا انجام کیوں جانتے ہو؟ ما منعه الا الكبر، اس کے تکبر نے اسے روکا ہے، اس کا گھمنڈ اسے روکا ہے، وہ تکبر کے نشے میں آ کر ایسا کہا اور ایسا کہہ کر اپنی زندگی برباد کر لی اس سے۔ تو غلطی کو ماننا، غلطی کو تسلیم کرنا۔ اور اس کے بعد ایک اور مزاج،
جس کے اندر یہ پایا جائے تو وہ تکبر کا مزاج رکھنے والا اور غرور اور گھمنڈ کا مزاج رکھنے والا وہ کیا ہے؟ ہمیشہ لوگ میری ہی بات مانے اور میں جو کہتا ہوں وہی صحیح ہے، میرے ہر فیصلے صحیح ہیں، میں جو رائے دیتا ہوں وہی رائے صحیح ہے، لوگ میری ہی رائے کو مانے۔ وہ مجلس میں بیٹھا سارے لوگ اسی کی بات ماننا، وہ کوئی رائے دیا فوراً اس بات کو رائے کو انکار کر دیا، میری رائے کے اوپر اس کی رائے قائم نہیں ہو سکتی، وہ فوراً باتوں کو جھٹلا دیتا ہے، وہ فوراً دوسروں کے مشورے کو جھٹلا دیتا ہے، اور اس کے بعد بات کرنے کا مزاج ایسا ہے کہ دوسروں کو بولنے بھی نہیں دیتا، خود بولتے رہتا، کوئی دوسرا بول رہا تو اسے کوئی نہ کوئی بات لا کر کاٹ کے اسے بولنے نہیں دیتا، خاموش کرا دیتا، ہمیشہ اسی کی بات چلنا، ہمیشہ اسی کی بات ماننا، ہمیشہ اسی کی بات سننا، وہ دوسروں کی سنتا ہی نہیں ہے، بات کوئی مشورہ قبول کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا کہ لوگوں ابغضکم الی وابعدکم منی الی یوم القیامۃ، کہا کہ میں اس شخص سے نفرت کرتا ہوں اور کل قیامت کے دن ایسے انسان کو میں اپنے نزدیک نہیں لیتا، خود اللہ کے نبی فرما رہے میں اسے نزدیک نہیں لوں گا، سب سے دور رکھوں گا ایسے شخص کو، اور ایسے شخص کو میں نفرت کرتا ہوں۔ کہا السرسارون والمتشددون والمتفیہقون، اس کے اندر 3 صفات پائی جائے۔ کہا السرسارون، سرسارون کون ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب بولتا ہے تو خود بھی بولتا ہے، دوسروں کو بولنے نہیں دیتا، دوسروں کی بات سنتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا، آپ باتوں کو دوسروں کی باتوں کا ایسا سنتے، ایسا غور سے سنتے گویا کہ آپ پہلی مرتبہ سن رہے، حالانکہ وہ باتیں آپ کئی مرتبہ سنے ہوتے، لیکن کئی مرتبہ سننے کے باوجود بھی سامنے والے کو اتنی اہمیت دیتے، اتنا غور سے سنتے کہ آپ پہلی مرتبہ سن رہے۔ کوئی بھی انسان پہلی مرتبہ سنتا ہے پورے غور سے سنتا ہے، پورے توجہ کے ساتھ سنتا ہے، تو ویسے ہی اللہ کے نبی کئی مرتبہ سنی ہوئی بات کو بھی سامنے والے کی بات کو اتنا غور سے سنتے، اس کے جذبات کا احترام کرتے، اس کے بولنے کے ادب کا لحاظ رکھتے، وہ بول رہا اسے بولنے دو، جب آپ سامنے والے کی بات پوری ختم ہوتی تب آپ جا کر بولتے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ہمیشہ بات کو کاٹنے والا انسان اور گفتگو کو کاٹنے والا انسان اور کسی کے مشورے کو قبول نہ کرنے والا انسان، وہ انسان متکبر ہے، تکبر اختیار کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان خرچ کرنے میں تکبر اختیار کرے، خرچ دیکھیے، انسان کو کھانے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت ہے، اچھے سے اچھا کپڑا پہنے، اچھے سے اچھا غذا کھائے، صدقہ کرے، سب کچھ کرے جائز راستوں میں، لیکن ایک انسان جائز راستوں میں چھوڑ کر ناجائز راستوں میں خرچ کرتا ہے، اپنا پیسہ وہاں لٹاتا ہے، دنیا کے خاطر، شہرت کے خاطر، نام کے خاطر، دوسروں کو اپنے پیسے کا عہدہ دکھانے کے خاطر، اپنی دولت کو دکھانے کی خاطر پیسہ بے دریغ لٹاتا ہے، اور جائز کاموں میں، اللہ کے راستے میں، مساجد میں، مدارس میں، غریبوں میں اور فقراء میں، مساکین میں، یتیموں میں، بیواؤں میں خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ شخص متکبر انسان ہے، تکبر ہے اس کے اندر، یہ بڑا گھمنڈ انسان ہے، اور یہ وہ تکبر ہے جو میری چادر کو کھینچ رہا ہے اور میری ادار کو کھینچ رہا ہے، اور جو کہا جو ایسا کام کرے اللہ رب العالمین سے عذاب دے کر ہی رہے گا۔ کل واشرب وتصدق والبس ولا تسرفوا بغیر ولا مخیلۃ، کہا کہ کھاؤ پیو اور صدقہ کرو، اچھے سے اچھا پہنو، لیکن ناجائز کاموں میں خرچ کر کے تکبر اختیار نہ کرو۔ جتنے بھی رسومات میں، جتنے بھی خواہشات کے خاطر، جتنے بھی بے جا مقامات پر خرچ کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی نظر میں متکبر لوگ ہیں، تکبر والے لوگ ہیں، ان کے اندر گھمنڈ پایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، چال چلن، انسان اللہ نے اس کو جسم بنایا ہے، اس کو چلنے کا سلیقہ بھی بتایا ہے، جو چلنے کا مزاج ایسا ہو جس کے اندر تکبر پایا جائے، تکبر کے انداز سے چلے،
घमंड के अंदाज से चले। देखो इतनी सिफत, ऐसी सिफत है, इसको आप अंदाजा लगाने के लिए अल्लाह ने सूरह फुरकान में इबादुर रहमान के नाम से कई खूबियां बयान की है, कई सिफात बयान की है। पूरा 1.5 सफ़ा मौजूद है इस पर, पूरा 1.5 सफ़ा है अल्लाह के नेक बंदों के क्या क्या खूबियां होती है। बहुत सारे खूबियों में अल्लाह जिक्र किया। सबसे पहले क्या जिक्र किया मालूम? कहा कि पहले सही चलो। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। कि इबादुर रहमान की सबसे पहली सिफत यह है कि वो जमीन पर चलते हैं तो बड़े आजीज़ी के साथ चलते हैं, इंकिसारी के साथ चलते हैं। उनका चलने का मिजाज घमंड नहीं है, तकब्बुर वाला नहीं। क्यों? कहा कि ये सिफत को अपनाने से पहले सबसे पहले सही चलना सीखो, सबसे पहले सही चलना सीखो। तुम्हारे अंदर चलने का सलीका ना हो तो दूसरे खुबियां तुम्हारे पास ले जा सकती है। सारे खुबियां, सारे खुबियां उसी इंसान के अंदर आएंगे जिसके अंदर चलने का सलीका मौजूद हो। अल्लाह ने कहा इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला। तुम्हारे चलने से तुम जमीन को फाड़ सकते हो, ना आप पहाड़ को चीर सकते हो। तुम्हारे अंदर ये ताकत नहीं है, फिर तकब्बुर किस बात का, घमंड किस बात का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछले कौमों का, कारून का जिक्र करते हुए कहा कि वो ऐसा इंसान था अच्छे से अच्छा लिबास पहनकर तकब्बुर के अंदाज से चलता था। अपने माल को लेकर, अपनी दौलत को लेकर तकब्बुर के अंदाज से लेकर चलता था। अल्लाह ने कहा खसफ़ा बिहिल अर्ज़ इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह ने उसको जमीन में धसाया और क़यामत तक धसता रहेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत तक वो धसा जाएगा। आज वो धस रहा है, आज वो जमीन के अंदर पूरी तरह बहस हो रहा है। उसकी सिफत क्या थी? वो तकब्बुर की सिफत थी। तो इसलिए कहा चाल चलन भी अच्छी होनी चाहिए और इंसान का मिजाज अच्छा होना चाहिए। सिफात तो बहुत सारे हैं। उसके बाद एक सिफत अल्लाह के नबी ने फरमाई खास तौर पर कि इंसान मुतकब्बिर होने के लिए बात काफी है, ये बात काफी है। वो लोगों से जब बात करता है तो मुस्कुराते चेहरे से बात नहीं करता, हमेशा गुस्से का चेहरा लिए हुए, हमेशा खामोशी का चेहरा लिए हुए। देख को फेस टू फेस बात नहीं करता, सामने देख कर बात नहीं करता। मैं बात कर रहा हूं, सामने वाला किधर की देख रहा, मेरी बात को तवज्जो से नहीं सुन रहा, सुन भी रहा होगा लेकिन मेरी देखकर बात नहीं कर रहा, इधर उधर देखकर बात कर रहा। क्यों? उसे देखना उसे पसंद नहीं है, उसके अंदर तकब्बुर है, गुरूर है, घमंड है उसके पास। वो बात करते हुए सामने वाले को देखकर बात ना करे, मुस्कुराते चेहरे को देख, मुस्कुराते चेहरे से बात ना करे और अपनी बात को किधर उधर मोड़कर बात करे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा ज़लील इंसान है, ऐसा मुतकब्बिर इंसान है जिसके बारे में ला तहक़िरन्ना बिल मारूफ़ शैअ वलो अन तल्क़ा अख़ाका बिवज्हिन तलीक़। बात करते हैं तो सीधा बात करो, सलीके से बात करो, सामने वाले को इज्जत देकर बात करो, सामने वाले को देखकर बात करो, मुस्कुराता चेहरा लेकर बात करो। तुम्हारे चेहरे के अंदर बात करते हुए मुस्कुराहट नहीं है तो तुम सबसे बड़े मगरूर इंसान हो। वही सिफत है जो अल्लाह ने कुरान में कहा वला तुसइर खद्दक लिन्नास। लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि लोगों के लिए अपने गाल को मत फुलाओ। उसका माना यही है, उसका मतलब यही है बात करते हुए सलीके से बात ना करना। तो ये सिफत। और उसके बाद एक और सिफत अल्लाह के नबी ने फरमाई फख्र करने का मिजाज, बात बात पर फख्र करना, हमेशा अपनी ही तारीफ बयान करना। वो जहां भी जाए मैं अच्छा हूं, वो जहां भी जाए अपनी ही तारीफ बयान करना, अपने खानदान की तारीफ बयान करना, अपनी फैमिली की तारीफ बयान करना और अपनी जात की तारीफ बयान करना, अपने खूबियों को लेकर तारीफ से बयान करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया अर्बअ मिन उम्मती मिन अम्र जाहिलिया। मेरे उम्मत के अंदर 4 जहालत वाले सिफात होंगे, मुझे डर है कि वो सिफत इनके अंदर नहीं जाएंगे, वो हमेशा के लिए इनके पास रहेंगे। उसमें से अल-फ़ख्र फ़िल अहसाब, खानदान के बुनियाद पर, अपने फैमिली के बुनियाद पर कुछ खूबियों को लेकर बार बार फख्र करते जाए। ऐसे इंसान के अंदर तकब्बुर पाया जाता है और घमंड पाया जाता है। जैसे कि मैंने कहा बातें तो बहुत सारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईदें सुनाते हुए बड़ी बड़ी सजाएं सुनाई है तकब्बुर करने वाले मिजाज को। कहा
کہ وہ انسان تکبر کرنے والا انسان، اس کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ انسان اس انسان کی طرح ہے، وہ انسان اپنے لوگوں کے سامنے بڑا دکھنے کے لیے کسی پہاڑ پر جا کر کھڑے ہو جاتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے بڑا اونچا دکھوں۔ وہ احمق اور بیوقوف کو کیا معلوم کہ وہ نیچے والوں کو بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے، وہ نیچے والوں کو بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے، وہ اپنے آپ میں غلط فہمی میں ہے کہ میں بہت اونچے مقام میں کھڑے ہو کر بہت اونچا لگ رہا ہوں، لیکن وہ نیچے والوں کی نظر میں سب سے چھوٹا نظر آ رہا ہے۔ متکبر انسان کا مزاج وہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے تعلق سے وحی سنائی ہے۔ حضرات، تواضع، عاجزی، انکساری ہر انسان کے لیے لازمی صفت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکبر، اللہ مجھے کبر سے، تکبر سے بچا لے۔ صحابہ کرام یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا واجعلنی فی عین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا دکھا، دوسروں کی نظر میں بڑا دکھا، میں اپنے آپ کی نظر میں کبھی بڑا بننا نہیں چاہتا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہم تمام کو ہمیشہ سے چھوٹا بن کر عاجزی انکساری سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غرور تکبر کے جتنے بھی اسباب ہیں اور جتنے بھی مرحلے ہیں ان تمام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔